بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہود میں دو بیماریاں تھیں، بخل مال اور بخل علم. یہ مال بھی نہیں دیتے، علم بھی نہیں دیتے، دونوں بخل کرتے. الذین یبخلون زجر ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، لسانن یا عملاً. تو پہلے خود بخل لازمی، اب بخل متعدی ہے. خود بخیل ہیں، بے ایمان، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسروں کو بھی حکم کرتے ہیں بخل کا. یہ حکم دو طرح ہے، لسانن و عملاً. زبانن بھی روکتے ہیں. مثلا ایک آدمی طالب علموں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، مدرسے میں چندہ دینا چاہتا ہے، یہ آگے چھوڑ، ایسے مولوی خود کھا جاتی، کیا مدرسے میں چندہ دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، اپنے پاس ایسے مولویوں نے ڈرامہ بنایا، خود کھاتی. یہ بے ایمان روک رہا ہے، لسانہ روک رہا ہے. اسی طرح وہ یہودی روکتے. آج بھی ایسے یہودی موجود ہیں کہ کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی دوسرا نیکی کے کام پہ پیسے لگا رہا ہوگا تو اس کو بھی روکیں گے. کیا تو پاگل ہو گیا ہے، کیا ضرورت ہے مسجد مدرسے میں لگانے کی، طالب علموں کی؟ مولوی تو سارے 2 نمبر ہوتی ہے اور خود 10 نمبر ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ دوسروں کو بھی حکم کرتے ہیں بالبخل. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بخل علمی، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یکتمون ما، اس سے مراد یا تو صفات محمدیہ، علامات محمدیہ، نبی کریم علیہ السلام کی علامتیں جو تورات میں تھی ان کو چھپا لیتے، یا مطلق مسائل ہیں اور وہ چاہتے کہ کوئی دوسرا مولوی نہ بن جائے. یہ بخل اب بھی ہوتا ہے. اب بھی جو مولوی ہے نا، بالخصوص جو چند لفظ پڑھ گیا مناظرے کے یا کچھ، تو اس کی عادت ہے اپنی بات پوری آگے نہیں بتائے گا، وہ چھپاتا ہے. خیر بعض چیزیں تو ضرورتاً ہوتی ہے لیکن وہ پوری بات آگے بتاتا نہیں، تاکہ اگر اس کو پتہ چل گیا پھر میری اہمیت ختم ہو جائے گی. اس لیے بہت سارے وہ مولوی حضرات، پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو، کسی شاگرد کو نہیں بتاتے تھے، بیٹا یا رشتہ دار اس کو پڑھاتے اور دوسروں کو سرسری. آج بھی یہ بخل ہوتا ہے کتمان یہود والا. تو اس لیے اللہ جس چیز کا علم دے اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے اور آگے تقسیم کرنا چاہیے. تو علم کی بھی خیرات ہے اور یہ صدقے سے بھی بڑی خیرات ہے. اور جب علم آگے تقسیم کرو گے یہ ختم ہونے والا نہیں. کئی ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ طالب علموں کو ہر بات بتا دیتی ہیں، حالانکہ ان میں کچھ اور بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ بھی ہوتی ہیں، کچھ نالائق ہوتی ہیں، کچھ فلاں ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، ہم جو باتیں بتاتے ہیں چاہے مخالف ہو یا موافق، کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا توڑ نہیں ہے. ہاں چھپائے تو وہ جس کو خطرہ ہو کہ میری دلیل کا نقض ہو جائے گا، ہم پہلے بتاتے ہیں بھی کرو نقض. ہاں اس کو ذرا توڑ کے دکھاؤ، سوچ کے دکھاؤ. تو اس لیے علمی بخل بھی نہیں کرنا چاہیے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. آج کل کے دور میں تو اللہ کا فضل ہے کہ علم کا طالب بھی کوئی نہیں ہے. بخل تو تب ہو کہ کوئی طالب آئے اور آدمی چھپائے. تو جہاں آج کل جو آتے ہیں ان بیچاروں کو مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ دل چل نہیں ہوتا پڑھنے پر. اور جو ہمارا مال ہے اس کا اب گاہ کی نہیں ہے کوئی. ہاں بھئی دیکھو، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے آتاہم اللہ من
علم جو اللہ نے عطا کیا اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے عذاب دردناک مہینہ ذلیل کرنے والا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ یہ جو پہلے ذکر کیا نا من کان مختالا فخورا، آگے ان کی صفاتیں الذین یبخلون وہ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں، چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو علم دیا تیار کیا ہم نے واسطے کس کے، یہ ہیں کون؟ کافر ہیں، للکافرین عذاب مہینہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نہیں ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے اور نہ ساتھ دن پچھلے کے، بچوں کوئی ہو شیطان واسطے اس کے کرینہ دوست، فساء کرینہ بس بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم کیا مصیبت نازل ہو جائے گی ان پر، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کا کیا ترجمہ ہے، اور کیا مصیبت نازل ہو جائے گی ان پر اگر وہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور دن پچھلے کے ساتھ اور خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، مما اس مال سے کہ رزق دیا اللہ نے ان کو بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے؟ آگے عبارت نکال دو، بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ اور ہے اللہ پاک ان کو یعنی نیک و بد کو علیما جاننے والا، موافق ہر ایک کے سزا دیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تخویف اخروی لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ایک سرسوں کے دانے جتنا، مثقال ذرہ ایک ذرہ برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً بلکہ اگر ہو حسنہ وہ الذرہ وہ ذرہ حسنہ ہو اس کو بڑھاتا رہے گا اس ذرہ کو اور دے گا اپنی طرف سے بطور انعام کے اجرن عظیمہ اجر بہت بڑا، ثواب موعود کے علاوہ ثواب معہود کے علاوہ بھی اجر دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا ان اللہ لا یظلم بے شک اللہ پاک نہیں ظلم کرتا۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھو یہاں ایک قید لگانی ہوگی، ظاہراً ان اللہ لا یظلم ظاہراً بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ظاہراً۔ یہ قید کیوں لگائی ہے ظاہراً کی؟ سارے اوپر دیکھو، سب دیکھو، ایک طالب علم نے غلطی کی، زبردست غلطی کی، استاذ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے استاذ، یا باپ اس کو مار رہا ہے، باپ ظلم کر رہا ہے؟ اونچے بولو، اور مار تمہیں نہیں پڑتی، اونچے تم تو بزرگ اکابر ہو، اونچے اس لیے بے دھڑک ہو کے بولو۔ استاذ اگر کسی طالب علم کو مار رہا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ کیا ہے؟ ظلم ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ظلم نہیں، وہ اس کا اپنا شاگرد ہے، اپنا اس کا بیٹا ہے، وہ مارے تو دوسرے لوگ کہیں گے ظلم، لیکن حقیقت میں کوئی ظلم نہیں ہے، ظاہری ظلم۔ تو یاد رکھ لو اگر اللہ پاک جبریل سمیت سب فرشتوں اور سب مخلوق کو جہنم میں ڈال دے حقیقتاً ظلم نہیں بنتا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ ساری کائنات جبریل سمیت حملۃ العرش سمیت کل کائنات کو جہنم کے اندر ڈال دے، حقیقی ظلم نہیں ہے، کیونکہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کی نعمتوں کے شکریہ سے عاجز ہے۔ تو اگر جہنم میں اس وجہ سے ڈال دے یا کوئی وجہ نہ ہو، وہ مالک علی الاطلاق مطلق شہنشاہ ہے، جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے تو ظلم بنتا نہیں۔ باقی ظاہری دیکھنے والوں کو، جو ظاہری دیکھنے والا ہو صورت ظلم، تو یہاں
حقیقی ظلم تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب اپنی ملک ہے، اس لیے جہاں لفظ ہے بے شک اللہ نہیں ظاہراً ظلم کرتا، حقیقی ظلم تو ممکن ہی نہیں، ظاہراً ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو للڑ پارٹی ہے نا، یہ نری بے ایمان ہے۔ اب کہتے کیا ہیں کہ او جناب گناہ یہ جسم کرے سزا جسم مثالی کو ملے، یہ اللہ کا ظلم ہے۔ جو سرنڈی نے لکھا ہے قبر کی زندگی، کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم بنتا ہے۔ اس کھوتے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ پوری کائنات کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اس کا ظلم نہیں ہے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ظلم بنے گا؟ بالکل ظلم نہیں ہے۔ اس لیے جہاں لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک آگے فرمایا بلکہ اللہ پاک تو ایسا رحیم ہے، وان تک بلکہ وہ تو ایسا رحیم ہے کہ اگر وہ ذرہ نیکی ہو اس کو بڑھاتا رہے گا اس ذرہ کو، اور دے گا اپنی طرف سے بطور ملدن ہو بطور انعام کے اجرن عظیمہ ثواب ماحود، ایک تو نیکیوں کا ثواب ہے، اس کے علاوہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آگے اس آیت کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس کو پڑھتے ہیں لیکن بعد میں دو تین اعتبار میں حل کرتے ہیں، پہلے درمیان کا ترجمہ پورا کر لو۔ یوم اذن یودو، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، کاش برابر کیا جاتا ان پر زمین کو، کاش یہ لو تمنی کا، کاش برابر کیا جاتا زمین کو ان پر زمین کو، اور برابر کر دی جاتی، یا لو مصدریہ ہے، وہ لو تو سبا کا معنی مصدر والا ہونا، برابر کر دینا اپنے اوپر زمین کا، اپنے ساتھ زمین کا، اور مقصد یہ ہے کہ وہ مٹی مٹی ہو جاتے اور ان کی باس اور احیا نشور نہ ہوتا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ پر کوئی بات، نہیں چھپا سکیں گے اللہ پر کوئی بات۔ اس پر اشکال ہے کہ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ خدا کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، تو یہ تو چھپا رہی۔ اور جہاں پر کیا فرمایا؟ لا، بولو شابش، بولو لا، اور اونچے بولو بزرگوں، ساتھ ساتھ بولو لا یکتمون اللہ، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکیں گے۔ اور واللہ ربنا ما کننا مشرکین سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن چھپا سکیں گے نہیں، کوشش کریں گے چھپانے کی لیکن چھپا سکیں گے نہیں، چھپا نہیں سکیں گے۔ اس کا جواب مولوی سرفراز نے عجیب دیا ہے، خدا کے بندے کو کوئی سمجھ نہیں ہے، دورہ پڑھانے بیٹھ جاتی، کہتا ہے کہ آیات میں تناقض نہیں بن سکتا اس لیے کہ زمان جدا جدا ہے۔ اس بات کو سمجھو، ذرا سمجھو۔ کہتا ہے کہ تناقض کی 8 شرطیں ہیں اور تحصیل المنطق والی، اور اس میں اتحاد زمان شرط ہے۔ اس کا سمجھو کتنا غلط معنی کیا، مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایک زمانہ ہوگا کہ وہ اللہ سے چھپا سکیں گے، یعنی کچھ اعمال اللہ سے ان کے چھپ جائیں گے، اور دوسرے زمانے میں اعمال نہیں چھپیں گے۔ تو اس میں تو خدا کا بندہ اللہ کے علم، عدم علم لازم آ رہا ہے کہ اللہ پاک سے ایک زمانے میں ان کے اعمال چھپے ہوئے ہوں گے اور دوسرے زمانے میں ان کے اعمال چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور دوستو بزرگوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہنا کہ تناقض، کہتے ہیں 2 آیتوں میں تناقض ہے، حل کیا ہے؟ حل مولانا سرفراز صاحب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے کہ زمانہ ایک ہو، لیکن اتنا کھوپڑی نے کام نہیں کیا کہ بات کیا چل رہی ہے لا یکتمون اللہ حدیثا،
اللہ سے اپنی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اور مولانا نے جو توجیہ بہترین پیش کی اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ زمانے مختلف ہیں، ایک وقت میں اللہ سے چھپا لیں گے اور دوسرے وقت میں اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص نہیں ہے کہ اللہ کو ایک وقت میں پتہ نہیں لگے گا، دوسرے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ چھپا تب بھی اللہ سے چھپ سکتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہ ہو۔ اس لیے یہ نہیں ہے، جو میں نے بات آپ کو بتائی اس پر ذرا توجہ فرمائیں۔ آگے آئے گا الیوم نختم علی افواہہم، آگے تکلمنا ایدیہم، آگے کالو لجلودہم، ہاں تو وہ چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن چھپا نہیں سکیں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایھا الذین آمنوا، اب درمیان میں امر مصلح کا بیان، ہمارا ربط لگ گیا، امر مصلح کا بیان آیا، کیونکہ احکام کی تعمیل ہو سکتی ہے جب طبیعت کی اصلاح ہو، اور طبیعت کی اصلاح ہوتی ہے امور مصلحہ سے۔ اس لیے دیکھو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، جاگ کے بیٹھو، آیت مشکل ہے، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جانا نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشا میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جانو جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اب ذرا خیال کرو میں معنی کر رہا ہوں اسی پر معنی ہو سکے گا، ورنہ معنی بالکل نہیں بنے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ جنوبا حتی تغتسلوا الا عابری سبیل، اندر دیکھو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاۃ جنبا حتی تغتسلوا الا عابری سبیل، تقدیم ہو چکی ہے مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ میں، ایک اور دوسرا جنوباً یہ حال ہے، اور پیچھے لگے گا لا تقربوا الصلاۃ، اس کے ساتھ اس کا انتم سکارا پہ عطف پہ جنوبن کا، تو لا تقربوا الصلاۃ جنوبن، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بولتے آپ بالکل نہیں، اور مجھے بھی نہیں سمجھ آپ کو آ رہی ہے یا نہیں۔ ما تقولون بلاج، ہاں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، اس آیت کے شان نزول میں ترمذی شریف میں ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صحابہ کی دعوت کی اور انہوں نے شراب پیش کی، اور حضرت علی فرماتے ہیں انہوں نے شراب پی، اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا نماز پڑھانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، ہاں تو لا چھوڑ دیا، اور بعد میں نعبد ما تعبدون یوں پڑھا۔ تو اس کے بعد یہ آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس بیچارے ڈاکٹر اسرار نے یہ کہیں بیان کر دیا یہی واقعہ، تو شیعوں نے اتنے اس کے خلاف جلوس نکالے، ان کو مولا علی نے شراب، توبہ توبہ توبہ، اور ان کو گدھیو، یہ حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے، کہ مولا علی کو شرابی کہتا ہے، کیونکہ وہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت علی نماز میں بھول گئے، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت علی عالم الغیب نہیں تھے، تو اس لیے نماز میں بھول گئے ہیں۔ ہاں بھائی، اچھا
ہاں پچھلی عمر ٹھیک بیٹھی ہے نا. او نعرے والا یہ زندہ ہے جو فوت ہو گئی ہے؟ او بغداد شریف کے پاس بیٹھے. بیٹھو بیٹھو، اٹھایا نہیں آپ بزرگ آدمی ہیں، بغدادی، جنید بغدادی ہے. ہاں بھائی اب دیکھو، مجھے شک پڑا ہے کہ کچھ سو رہا ہے، لیکن بزرگوں کی عادت ہوتی ہے جب بیٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے وہ توجہ سے سن رہے ہوتی. اچھا بھائی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، تو انہیں بڑے جلوس نکالے ڈاکٹر اسرار کے خلاف. حالانکہ ڈاکٹر اسرار بیچارے نے بات ٹھیک کی تھی کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی، حالت نشا تھا، اور نانو نعبد ما تعبدون یا عابد ما تعبدون اس طرح قرات میں غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. شراب کے 3 تدریجی ادوار ہیں، 3 تدریجی ادوار میں شراب کی حرمت آئی. ایک شراب کے بارے میں یسألونک عن الخمر، وہ آیت ہے جس میں آپ نے پڑھا منافع بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن منافع زیادہ ہیں. یہ پہلا حکم ہے. دوسری تدریجی حکم یہ ہے مرحلہ کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور تیسرا آیا ہے سورۃ المائدہ میں حل انتم منتہون انما الخمر والمیسر، اس سے قطعی حرمت آ گئی. تو شراب 3 تدریجی ادوار سے گزرا ہے. پہلے منافع نقصان بنا کے نفرت دلا دی گئی. سمجھدار اور منیب اور اچھے لوگ جو زیادہ متقی تھے انہوں نے اس سے چھوڑ دیا. پھر نماز کی حالت میں پابندی لگا دی تو بہت سارے چھوڑ گئے. پھر حکم آیا کہ بالکل حرام ہے، اور جب جس دن حرمت شراب کا حکم آیا اس دن سارے مدینہ کی گلیوں اور نالیوں میں صحابہ نے شرابیں وہاں پر ڈال دی اور سب مٹکے بھی توڑ ڈالے. یہ انقیاد و تسلیم کا یہ ذریعہ تھا. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اچھا تو مانا کیا آپ نے کیا؟ بلا جنوبن، اور نہ قریب جانا نماز کے اس کا حالت میں کہ حالت جنابت میں، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو. یہ مستثنا منہ مؤخر ہے اور مستثنا مقدم ہو چکا ہے. الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے راستے سے، یعنی مسافر ہو. اگر مسافر ہو تو پھر تیمم کرو، اگر مسافر ہو تو غسل ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے اس آیت کا معنی؟ امام صاحب کے نزدیک اس آیت کا یہی معنی ہے جو میں نے کیا کہ یہاں مستثنا اور مستثنا منہ میں تقدیم و تاخیر ہو چکی ہے، اور جنوبن کا عطف ہے انتم سکارا پر، اور معنی جو کریں گے نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جنبی ہو. حتیٰ تغتسلوا الا عابری سبیل، حتیٰ کہ غسل کر لو مگر راہ چلتے مسافر ہو پھر جا سکتے ہو، یعنی بغیر غسل پھر اس کا تیمم کرنا ہے. یہ آسان معنی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے معنی اور کیا، لیکن اس سے پہلے تمہید ہے. تمہید میں ایک فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جنبی آدمی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو جہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دخول، ایک ہے عبور. دخول کا معنی مسجد میں داخل ہو کے بیٹھنا ٹھہرنا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد سے گزر جانا مرور اور عبور ہے کہ آگے مسجد ہے اس سے گزرنا جنبی کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنبی آدمی مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتا اور عبور بھی نہیں کر سکتا، مسجد سے گزر بھی نہیں سکتا، دونوں کام حرام ہے.
اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسجد میں ٹھہرنا یہ تو منع ہے، لیکن جنبی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے، وہاں پر ٹھہرے نہیں تو عبور کر سکتا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں یہاں صنعت استخدام ہے اور معنی جو ہے، اب ذرا خیال کرو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، تو یہاں نماز سے مراد نفس نماز ہے، اور آگے جو ہے بلا جنوبن الا عابری سبیل، اور نہ حالت جنابت میں موضع صلاۃ کے قریب جانا۔ لا تقربوا الصلاۃ، پہلے نماز مراد ہے، دوسرا صلاۃ سے جگہ صلاۃ یعنی مسجد مراد ہے، اور حالت جنابت میں مسجد میں نہ جانا مگر بطور گزرنے کے اور عبور کے، یہ معنی کرتے ہیں امام شافعی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا سفر پر، ذرا خیال کرو یہ بھی مشکل ہے، ان کنتم علی مرضا، ان کنتم مرضا، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا آئے ایک تمہارا تم میں سے، من الغائط، قضاء حاجت کو، جو ناقض وضو ہے، او لامستم النساء، یا لمس کیا تم نے عورتوں سے جو ناقض غسل ہے اور ایجاب غسل ہے، فلم تجدوا، پس نہیں پاتے تم، یعنی لم تقدروا علی استعمال الماء ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو مٹی پاک کا، فامسحوا، طریقہ تیمم۔ اب یہاں پر اشکال ہے زبردست، اندر دیکھو اشکال سمجھ آئے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو تم مریض یا ہو اوپر سفر کے، کتنی صورتیں آ گئیں؟ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا قضاء حاجت کرو یا لمس بن نساء کرو، پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، تیمم کر لو۔ اشکال یہ ہے کہ او جاء احد کے بعد تو سمجھ آتا ہے، لامستم النساء بھی سمجھ آتا ہے، جاء احدکم من الغائط بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ نقض وضو ہے، اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن یہ جو فرمایا تم اگر مریض ہو یا مسافر ہو تب بھی تیمم کرو۔ جس کو وضو، جو مریض ہے، زکام لگا ہے، اس پہ تیمم کرنا ضروری ہے؟ ہاں، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ مریض ہو یا سفر پہ ہونا تو مرض اور سفر ناقض وضو ہے، جیسے غائط اور لمس ناقض وضو ہے، آیت کے ظاہر سے لگ رہا ہے مرض اور سفر بھی ناقض وضو ہے۔ او ہے نا بزرگو، اندر دیکھو، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے تمہیں، ہاں بولتے شولتے بالکل نہیں، نہ کوئی سمجھ آتی ہے بھئی انسان ہیں یا بزرگ ہیں۔ ہاں بھئی، تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو مرض اور سفر تو ناقض وضو نہیں، اس لیے معنی نہیں بن رہا۔ الجواب، جواب یہ ہے، او جاء احد منکم، یہ او بمعنی واو ہے، او بمعنی واو ہے، او جاء احد ان کا، اب معنی یہ بنے گا اگر ہو تم مریض یا اوپر سفر کے اور آئے تمہارا ایک غائط کو، یعنی حالت مرض میں ہو اور یا سفر میں ہو اور پیشاب کیا یا لمس بن نساء کیا، پانی نہ پایا، تیمم کر لو، اب معنی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو جاء سے پہلے او کھڑا ہے، اس او کو واو کے معنی میں لوگے تو معنی صحیح بنے گا، اگر او کو واو کے معنی میں نہ لیا تو معنی صحیح نہیں بنتا۔ من الغائط او لامستم النساء، یا تم لمس کرو عورتوں سے، یہ مشہور فقہی مسئلہ اپنے مقام کی بات سے، ہمارے نزدیک اس سے مراد ملامست ہے، یعنی جماع ہے، کیونکہ یہ باب مفاعلہ، لمس
طرفین کا صورت جماعی ہوتا ہے. فلم تجدوا ماء پس نہیں پاتے تم پانی. فتیمموا تیمم کر لو. اب دیکھو لم تجدوا ایک لفظ لو تو غیر مقلد نہیں بول سکتا. پہلی بات تو اس کو کہو ذرا مانا کر. مریض اور مسافر پر بھی کیا ہے تیمم ہے. مریض اور مسافر حالانکہ مرض یا سفر ناقض وضو نہیں ہے جو آیت سے سمجھا جا رہا ہے اور اس کا حل نہیں. پھر یہاں پر فرمایا لامستم فلم تجدوا ماء پانی ملے نہیں. اگر پانی ملے ٹھنڈا پانی ہے غیر مقلد کو 105 پہ بخار ہے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے تو پانی لم تجدو تو نہیں ہے تجدو ہے. پانی تو کپایا گیا ہے غیر مقلد کو اس تالاب میں ڈالو اور اس کو کہو بے ایمانہ تو تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں شرط ہے علم تجدو کہ پانی نہ پاؤ. اتنا بڑا تالاب کھڑا ہے برف کا نہیں کیسے پایا ڈالو اس میں اس کو غسل کراؤ کہ پانی تو پایا ہے. اس لیے لم تجدو کا معنی درایتن ہے لم تقدروا علی استعمال الماء. اس کا معنی یہ ہے کہ پانی پر قدرت نہ رکھو تو تیمم کرو. پانی پاس ہے آدمی بیمار ہے. جا احد منکم من الغائط بات سمجھ آئی گئی کوئی پرچی شرچی نہ ہے بالکل پرچی نہ ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا تو تیمم کرو سعید پاک مٹی سے. فمسحو بس یہ طریقہ تیمم ہے. طیباً کا معنی ہمارے نزدیک پاک مٹی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منبتاً وہ اگانے والی مٹی ہو. ہمارے نزدیک پاک مٹی ہو تو وہ جو ریت کے بارے میں اختلاف ہے اسی معنی پر متفرع ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ طیب کا معنی اگانے والی منبت مٹی ہو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پاک مٹی ہو. سمجھ گئے یا نہیں؟ فمسحو طریقہ تیمم ہے پس مسح کرو اپنے بے وجوہکم اپنے چہروں کے ساتھ بایدیکم ہاتھوں کا. ان اللہ چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا بس تیمم ہو گیا. ان اللہ کانا عفواً بے شک ہے اللہ پاک معاف کرنے والا غفورا بخشنے والا. تجھے آسانی پیدا کر دی. اب یہاں پر بھی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنی حنفی کہتے ہیں سنت ہے اور تیمم میں نیت کرنی فرض ہے. تو یہ فرق حنفیوں نے کہاں سے نکالا؟ وضو کی سنت یا تو وہ بھی فرض ہونی چاہیے یا اگر وہ فرض نہیں تو تیمم کی نیت بھی فرض نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں تیمم میں نیت کرنا فرض ہے وضو میں سنت ہے. یہ بھی غیر مقلدین کا اعتراض ہے. جواب یہ ہے کہ غیر مقلدین ذرا غور فرمائیں. تیمم کا معنی قصد ہے تیمم کے معنی میں قصد ہے اور قانون یہ ہے کہ لغوی معانی معتبر یعنی لغوی معانی کا لحاظ ہوتا ہے. اصطلاحی معنی میں معانی لغویہ کا ضابطہ جو ہے معانی لغویہ کا لحاظ ہوتا ہے معانی شرعیہ میں. تو تیمم کے لفظ کے اندر قصد والا معنی نیت والا موجود ہے اور وضو فاغسلوا ہے وہاں لفظ کے اندر کوئی قصد والا معنی نہیں. تو یہ حنفیوں نے یہ فرق قرآن سے لیا ہے بارو بار نہیں لیا اور غیر مقلدوں کو قرآن کا پتہ نہیں ہے. ان اللہ کانا ہو گیا.